جی اس کو انشاءاللہ یہ علی صاحب اور رفیع اللہ صاحب کے بعد اس کو پھر ہم انشاءاللہ میں بتاتا ہوں کہ کمیٹی کو ریفر کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس ایوان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج سے کم و بیش 50 سال پہلے جب فتنہ قادیانیت اپنے عروج پہ تھی، اس زمانے میں اس ایوان نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قیادت میں، جس زمانے میں مفتی محمود صاحب بھی اس ایوان کا حصہ ہوا کرتے تھے اور جید علماء بھی اور ہم جیسے عام سیاستدان بھی اور اس وقت کے نان مسلم مائنورٹیز بھی، ایک قانون پاس ہوا اور اللہ کے کرم سے اس کے بعد اس قانون میں قادیانیت کو اور قادیانیوں کو نان مسلم یعنی کہ غیر مسلم قرار دیا گیا. اور پھر اس ایوان کو تقریباً 50 سال بعد پھر یہ اعزاز حاصل ہوا کہ بالکل یونانیمس، مجھے یاد ہے وہاں بحیثیت پارلیمانی امور میں کھڑا تھا اور یہاں سے جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی کے ہمارے چترال سے ممبر ہوتے تھے اور ایم کیو ایم کے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں تھے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ہمارے نان مسلمز بھی جو یہاں موجود تھے. یونانیمس ریزولوشن پاس ہوئی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی، اور اس کے بعد یہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان میں جتنے جناب اسپیکر صاحب درسی کتب ہیں یا آفیشل ڈاکیومنٹیشن ہے، وہاں جہاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی آئے گا ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے گا. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے پرائمری اسکولوں میں، ہمارے ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں ہمارے بچے جب درسی کتب وہ کھولتے ہیں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا ہوتا ہے. یہ اس ایوان کا مشترکہ ایک اعزاز تھا جو آج سے چند سال پہلے اللہ نے ہمیں نصیب کیا. اللہ کے 100 ناموں کے نیچے یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس کے حوالے سے میں سورہ احزاب کی آیت جو حامد رضا صاحب نے بھی پڑھی میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ بچوں کے لیے ہے کہ وہ اس کو یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن عظیم الشان میں گواہی دے رہا ہے کہ جب ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن لوح محفوظ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4 ارب سال پہلے موجود تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی اللہ بزرگ برتر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی، جب ابھی تک کوئی ایک نبی بھی نہیں آیا، وہ گواہی دے رہے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حدیث کا مفہوم ہے. ابو داؤد میں حدیث نمبر 4252 اور ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2219، اور دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد بہت سے ایسے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمی بیشی اللہ معاف کرے، میرے بعد بہت سے ایسے جھوٹے نبی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ثابت ہوا کہ اللہ کہتا ہے کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ آخری رسول ہیں، اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں آخری نبی. تو نبوت کا بھی دروازہ بند، رسالت کا بھی دروازہ بند، اور اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی 25 کروڑ عوام نے اللہ کے 100 ناموں کے نیچے اس ایوان کے ذریعے. آرٹیکل 260 بڑی لمبی تفصیل ہے، ٹائم ضائع ہو جائے گا، اس میں یہ کلیئر ہے کہ جب تک آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. اور اب ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن عظیم الشان کی بھی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ کوئی بھول جائے کہ ہم ختم نبوت یا قرآن کی حفاظت کریں گے، وہ اللہ کرے گا، لیکن ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے، چھوٹا موٹا وکیل ہوں،
میرے خیال میں اس ایوان کو پرزور مطالبہ کرنا چاہیے اپنی سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ میں بھی ہم سے زیادہ غلامان رسول موجود ہیں، ان کو ہم سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ان کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم سے زیادہ قربانی کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس فیصلے سے ابہام پیدا ہوا ہے، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے جناب اسپیکر صاحب کہ جس طرح میرے محترم حنیف عباسی بھائی نے بات کی ہے اور جس طرح حامد رضا صاحبزادہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے اور جس طرح لا منسٹر صاحب نے بات کی ہے، میں بھی ان تمام باتوں کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی بھی صورت میں ریاست کے علاوہ، حکومت کے علاوہ کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اس کو پکڑنا، اس کو سزا دینا حکومت پاکستان کا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو اس کی ذمہ داری یاد دلانا اس ایوان کا کام ہے۔ اور ایک آخری بات اور، جناب اسپیکر صاحب، اگر چوک میں کوئی قتل خدا نخواستہ ہو جائے، اس پہ 302 لگتی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں چار دیواری کے اندر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے؟ نو، اگر چوک پہ قتل ہے تو چار دیواری میں قتل ہے، اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں اگر ہو سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے انکار اور قرآن میں تحریف کی کوشش ہے۔ جو یہ کوشش کرے گا، یہ ایوان، یہ 25 کروڑ عوام ان ہاتھوں کو توڑ مروڑ کے پھینک دیں گے، اس سے پہلے کہ عوام نکلے، اس سے پہلے کہ عوام نکلے اور وہ خود انصاف کرے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پرزور کہ حکومت پاکستان اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، سپریم کورٹ اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب تک اس کا رزلٹ نہیں نکلتا اور اس پہ قوم کو اعتماد نہیں ہوتا تب تک یہ ایوان جاتا رہے گا۔ میری درخواست ہے کہ اس ایشو کو آپ اس کے لیے اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنائیے، اس میں سینٹ سے محترم ممبران کو لائیے، علماء کرام کو بٹھائیے، ہمیں موقع دیجئے، اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی تب تک اپنی میٹنگز کرتی رہے اور تب تک وہ کمیٹی اپنی ڈیوٹی کرتی رہے جب تک سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کر لیتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔